پہلا سوال غالباً یہ ہوا تھا کہ فرقہ بندی کسے کہتے ہیں؟ لفظ فرقہ یہ جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جدا جدا، الگ الگ ہونا۔ بندی جو ہے فارسی کا لفظ ہے، یہ مرکب ہے، یعنی فرقے بنانا، ٹکڑوں میں بٹنا، علیحدہ علیحدہ ہونا، اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ ہر نام کے دو تین مطلب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرقے کی تعریف جو ہے لغوی اعتبار سے یہ ہے کہ کسی چیز کو علیحدہ علیحدہ کرنا۔ یہ موبائل ہے، میں نے اس کو دو ٹکڑے کر دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا، یہ ہو گئی اس کی لغوی تعریف۔ شریعت میں فرقہ بندی اس کو کہتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر علیحدگی کرنا، اصل سے ہٹ جانا۔ اور یہ فرقہ بنتا کیسے ہے؟ فرقہ بنتا ہے اصل چیز سے ہٹ جانے سے فرقہ بنتا ہے۔ جو مین اسٹریم ہے قرآن و سنت کی، اس سے اگر کوئی ہٹ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص فرقہ پرست ہے اور وہ فرقہ بندی ہے۔ جیسے کہ بہت سارے فرقے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد وجود میں آئے، جیسے کہ روافض تھے، خوارج تھے، جہمیہ، قدریہ، مرجیہ، ان ناموں کے ساتھ، کہ کسی نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ تقدیر تو ایمان کی، اسلام کی اصل ہے، جو اس کا انکار کرے گا ظاہر سی بات ہے وہ فرقہ پرست ہے۔ اور یہ حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جیسے کہ پچھلی امتوں میں 71 اور 72 ہو چکے تھے اور وہ گزر گئے۔ میری امت ان سے بھی ایک ہاتھ آگے جائے گی اور اس میں 73 فرقے ہوں گے، اور 72 جائیں گے جہنم میں، ایک جائے گا فرقہ جنت میں، وہ الجماع ہوگا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، یعنی وہ فرقہ ایسا ہوگا، ان کے یہ عقائد ہوں گے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے اس وقت عقائد ہیں، وہ عقائد والا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ اور 72 فرقے جو ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن ایک چیز غور طلب یہاں پر یہ ہے کہ 72، دیکھیے حدیث میں اگر یہ بات آئی ہے کہ 72 فرقے ہوں گے تو ہمیں یہ جواز نہیں ملتا کہ ہم 72 بنانے شروع کر دیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 72 بننے ہیں تو بنیں گے، وہ بنیں گے، وہ پیشن گوئی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں ہے حکم کہ آپ 72 فرقے بنائیں پیشن گوئی کو پوری کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، 72 تو ہوں گے اور وہ جائیں گے جہنم میں، ان کو سزا ملے گی، لیکن تب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کافر اور مشرک نہیں کہا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ میں یہ کہہ کر فرقہ بندی جو گھناؤنا جرم ہے اس جرم کو ختم کرنا نہیں چاہ رہا، میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ معاملے کو سمجھیے، آپ سنجیدگی کو سمجھیے۔ آپ یہ بتائیے اور یہ دلیل دیجئے ان لوگوں سے جو مخالفین ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے اور فرقہ بندی کفر ہے؟ چلیے فرقہ بندی کو برا بھلا تو سب کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے نہ بنو۔ اس بات کی اللہ نے ممانعت کی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ممانعت کرنے کے باوجود بھی وہ کام کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور آج اس امت کا حال دیکھ لیجیے آپ کہ ٹکڑوں میں بٹنے کی وجہ سے یہ جو اللہ کی طرف سے ہم پر مار پڑ رہی ہے، یہ تو ہمارے سامنے ظاہر ہے، لیکن جو جتنا جرم ہے اس کو اتنا ہی بیان کیجیے، آگے نہ بڑھیے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص، اگر ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ واضح طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے کہ اپنی داڑھیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اور اگر کوئی شخص آئے اپنی داڑھی منڈا کر آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کر رہا ہے، اچھا کام نہیں کر رہا، اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا اس کو۔ چونکہ اس نے داڑھی نکالی ہے تو میں اس سے یہ کہہ دوں کہ تم نے داڑھی نکالی ہے اس لیے تم کافر اور مشرک ہو گئے۔ بھائی بات کو اتنا ہی بیان کیجئے جتنا ہے۔ آپ یہ کہیے آپ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ اس کو کفر و شرک سے مت ملائیے۔ کفر و شرک ایک الگ چیز ہے، کفر و شرک ایک الگ چیز ہے، اور کسی بات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ سب سے پہلے کفر و شرک کا ڈیفینیشن واضح ہونا چاہیے۔
کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرے. اس کے اگر لغوی معنی اگر کفرہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کسان کے لیے لفظ کفرہ کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ وہ زمین کھود کر اس میں بیجوں کو چھپاتا ہے نا, اوپر سے مٹی ڈھانک دیتا ہے, پھر پودے نکل آتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, لفظ کفرہ استعمال. یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یعنی میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر چیز کے دو معنی ہوتے ہیں, یہ سمجھ لیجیے. تو لغوی جتنے فرقے آج اس امت میں موجود ہیں, فرقہ انہی کو تسلیم کیا جائے گا جو اصل سے افتراق کر چکے ہیں. یہی ڈیفینیشن چلا آ رہا ہے, بلکہ یہی ڈیفینیشن ہے سب کا جو ہمارے اسلاف تھے. یہی ڈیفینیشن ہے, اس کی یہی تعریف ہے کہ جو اصل سے الگ ہو جائے وہ فرقہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ کہیں گے یہ جتنے نام رکھ کر لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کیا فرقہ نہیں کہا جائے گا؟ تو مسعود صاحب نے بھی کہا نا, لغوی اعتبار سے آپ جسے چاہے فرقہ کہہ لیں, لیکن اصل فرقہ وہ ہے جو اصل سے افتراق کرے. یعنی فرقہ اس کو کہا جائے گا جو مین اسٹریم قرآن و سنت کی جو مین اسٹریم ہے, جو ایمانیات ہیں, جو اسلامیات ہیں, اس سے کوئی افتراق کرتا ہے, اس سے کوئی الگ ہوتا ہے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ فرقہ ہے. تو یہ پہلے سوالات پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. دوسرا سوال یہ تھا ہمارا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم. دیکھیے بھائی, یہ حدیث صاف صاف ابھی میرے پاس موجود ہے. اگر آپ اس کو کھول کر دیکھیں گے تو اس کا تعلق خلافت سے ہے اور اس کا تعلق اس بات سے ہے, سارے محدثین نے اس کی وہی تشریح لکھی ہے. باقی جو تشریح آج ہم لے رہے ہیں, جو ہم پڑھ رہے ہیں, وہ جن صاحب نے لکھا ہے وہ تشریح اس سے بالکل الگ ہے. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ تلزم و جماعت المسلمین و امامہم سے مراد کہ جماعت المسلمین ہو, خلافت ہو, اس کا امام ہو, اختلاف ہو جائے, لوگ الگ الگ ہو جائیں, ٹکڑیاں بنانے لگیں, تو ان کو کہا گیا دعات علی ابواب جہنم. ان سے کہا گیا یہ بات, یہ ہم سے نہیں کہا گیا. اس حدیث کا تعلق ہم سے ہے ہی نہیں, خواہ کہ ہم حدیث اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. جو چیز ہمارے متعلق ہے نہیں اس کو ہم پڑھے کیوں, پریشان کیوں ہوں؟ اور لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے, صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے. بھائی اس کا تعلق آپ سے ہے ہی نہیں, تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اس سے؟ اس کا تو مطلب اور کچھ اور ہے, اس کی تشریح تو کچھ اور ہے. اگر آپ اس حدیث کو لیتے ہی ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پھر اس حدیث کے بقیہ حصے پر عمل کرتے. آپ فاعتزل تلک الفرق کلھا ہو جاتے, تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جاتے, آپ دور چلے جاتے. پھر سے جماعت کیوں بنائی؟ یہاں پر آپ نے ایک نئی چیز لائی, پھر آ کر کہا کہ نہیں سارے لوگ جب الگ ہو جائیں گے تو ہمیں تو مل کے کام کرنا تو پڑے گا نا, تو لہٰذا ہم نے جماعت بنائی. تو بھائی اس کا یہ مطلب ہوا کہ یعنی اب شریعت آ چکی ہے, سارے فرقہ پرست ہو چکے ہیں, سارے دنیا میں اسلام ختم ہو چکا ہے. جیسے نبی آئے تھے ویسے آپ آئے ہیں. وہی حدیثیں پڑھتے ہیں نا, بدل اسلام و غریہ. اب نئے سے شریعت زندہ ہو رہی ہے, نئے سے انبیاء آ رہے ہیں. یعنی مجازی طور پر تو یہی بات ہوئی نا, پھر سے یہی بات ہو گئی نا کہ لہٰذا ہم دوبارہ سے بنا رہے ہیں, دوبارہ سے تعمیر کریں گے, اور یہی جماعت المسلمین ہوگی جو سچ ہوگی. اس کے علاوہ سارے غلط ہوں گے. یہ تو آپ نے ایک چیز بنائی, آپ بنائے تو قابل قبول اور دوسرے بڑھائیں تو قابل قبول نہیں. اہل حدیث حضرات کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے, میں ان کی ترجمانی نہیں کر رہا, آپ اس بات کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھیے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام بخاری نے, امام مسلم نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اگر آپ جا کر دیکھیں گے اس دور میں, دیکھیے 4 خلفاء کے گزرنے کے بعد, جبکہ حدیث ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنوں کا دروازہ تھے حضرت عمر. جب وہ شہید کر دیے گئے تو فتنوں کے دروازہ کھل گیا, فتنے پنپنے لگے, یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے گھر میں محصور کر کے شہید کر دیا گیا. حضرت علی آئے, فتنے نکلے, خوارج ایک نیا فرقہ نکل گیا. 2 فرقے تھے, یعنی لفظی اعتبار سے بات ہو رہی ہے یہاں پر, دونوں کے سیم عقائد, حضرت معاویہ اور حضرت علی. ان میں سے تیسرا فرقہ نکلا, کون سا؟ خوارج کا, جس کو حضرت علی نے قتل کیا, ان کو دفنایا, ان کے جنازے پڑھے. وہ تو ایک الگ بات ہو گئی. وہاں سے فتنوں کے دروازے شروع ہو گئے, وہاں سے فتنوں کے دروازے شروع ہو گئے. بدعات, نئے بدعات اسلام میں آنے لگے, نئی چیزیں اسلام کے اندر لوگوں نے جیسے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے دور ہوتے چلے گئے, نئی چیزیں اسلام کے اندر آنی شروع ہو گئیں. تو امام محدثین نے کیا کہا, ان بدعات کے دور میں ہم اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ ہم اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں, کہ سنت والے ہیں ہم لوگ. کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنے سارے مسلمین ہیں,
اس میں بدعات پرست بھی ہیں، اس میں فرقہ پرست لوگ بھی ہیں، ان میں امتیاز کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں۔ آج اہل حدیث سے جا کر پوچھو، میں نے جا کر پوچھا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ مسلم نام کے ہوتے ہوئے آپ اہل حدیث اپنے آپ کو کہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، مسئلہ ایسا نہیں تھا، اتنے سارے لوگ ہیں، فرقہ پرست ہیں، بدعات پرست دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم اپنے آپ کو امتیاز کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے کہتے ہیں۔ میں نے کہا تب بھی اگر آپ یہ بات کہیں گے، اس کی وجہ سے جو ہے ایک الگ چیز نظر آتی ہے اور پھر مخالفت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ، یعنی وہ اپنا کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا، ہم ان کے کلیریفیکیشن کو نہ مانیں اور ہم جو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں وہ دنیا مان لے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اسی وجہ سے ہم نے جماعت المسلمین بنائی نا۔ ہم نے کس لیے جماعت المسلمین بنائی تھی؟ ہم نے کہا دنیا میں اب نہیں ہے، ایک الگ ہوا۔ مسعود صاحب کہتے ہیں مسجد سے ان کو ڈھکیل دیا گیا، خیر انہوں نے بہت اچھے کام کیے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص مسعود احمد صاحب پر کبھی لعن طعن نہ کرے، کوئی ایسی زبان استعمال نہ کرے، کیونکہ وہ انتہائی ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے جو خدمت کی ہے ہم ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن وہ ایک عالم دین تھے، علماء میں ایک عالم دین تھے۔ ایسے بہت سارے علماء گزرے ہیں جن کی ہم سب کی قدر کرتے ہیں، سب کا کام قابل تعریف، جنہوں نے ہم تک ساری چیزیں پہنچائیں، لیکن جو چیز ان کی اچھی ہے اس کو لینا چاہیے، جو چیز ان کی وہاں پر ایسی لگے کہ اس میں کوئی خرابی ہے یا کوئی الگ معاملہ ہے تو آپ اس کو چھوڑتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے گزر جائیے، برا بھلا بھی مت کہیے۔ میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت جو ہے شدت میں ہیں، مخالفت میں آ کر، ٹھیک ہے لیکن برا بھلا مت کہیے ان کو، وہ ایک عالم دین تھے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، ان کے بڑے شاہکار، بڑے ان کے کارنامے ہیں، انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں، ان کی تحریرات پڑھیے تو صحیح۔ اور ان کی تحریرات کون پڑھ سکتا ہے؟ وہی شخص پڑھ سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، اردو جاننے والا نہیں پڑھ سکتا۔ تلاش حق میں کبھی بحث ہو رہی ہے احادیث کے اوپر، علم حدیث پر بحث ہو رہی ہے، وہ اردو زبان میں پڑھ لینے سے سمجھ میں آ جائے گا؟ نصیحت کی باتیں تو خیر سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جو احکامات ہیں جو علم سے ریلیٹڈ ہیں وہ کیسے سمجھ میں آئے؟ تو خیر گفتگو کسی اور طرف چلی گئی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، پہلا سوال جو تھا وہ ہو چکا، دوسرا سوال وہ جو تھا وہ ہو چکا، اور تیسرا سوال کیا تھا؟ اہل حدیث کے پیچھے نماز۔ اہل حدیث کے پیچھے نماز۔ نام مت لیجئے، موحدین کے پیچھے آپ نمازیں پڑھیے، جو لوگ توحید پرست ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیے بس۔ صبح میں وضاحت ہوئی، من صلی صلاتنا واکل، من صلی صلاتنا من اکل ذبیحتنا، اور ایک چیز کیا چھوٹ رہی ہے؟ واستقبل قبلتنا فذلک المسلم۔ مسلم کون ہے؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، وہ شخص مسلم ہے۔ اس میں سے پھر مسعود پاشا صاحب نے ایک سوال کیا تھا بڑا خوبصورت، اس میں سے سوال یہ کیا تھا، من صلی صلاتنا۔ تو جماعت المسلمین والے یعنی رجسٹرڈ براکٹ میں، اچھا پریشان نہ ہو، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ چڑ نہیں ہے، کوئی کسی کو میں مطلب یہ چھڑانا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو جماعت المسلمین سے ہمارا بیک گراؤنڈ ہے تو ہم نام لے کر سمجھ جاتے ہیں، لیکن دنیا میں آپ جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کون سی جماعت المسلمین؟ بھٹکل والی جماعت المسلمین، یا جماعت المسلمین ٹیکسیلا، یا جماعت المسلمین محسیلا جو ممبئی میں ہے اتنے ہزاروں کی تعداد میں، کون سی جماعت المسلمین؟ بہت ساری جماعت المسلمین ہے نا، تو اس میں کہا جاتا ہے رجسٹرڈ۔ پریشان نہ ہو، ہمارے بھائی جماعتی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں رجسٹرڈ کہا جاتا ہے۔ ایک صاحب کے سامنے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مخالفین کی زبان بول رہے ہیں، تو لہٰذا بات کیا تھی؟ تو صبح میں سوال ہوا، من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے۔ تو ہمارے جماعتی بھائی کہتے ہیں کہ ہماری طرح نماز پڑھے اور سب سے صحیح نماز ہم پڑھتے ہیں، تو اس کی وضاحت صبح میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے صحیح بخاری کی سب سے معتبر شرح فتح الباری سے نکال کر بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا ہماری طرح کی نماز سے مراد دین اسلام میں جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہودی بھی نماز پڑھتے تھے، نصارہ بھی نماز پڑھتے تھے، کفار مکہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہاں پر یہ مراد صبح میں بتا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ من صلی صلاتنا کا مطلب یہ ہے، اور ورکعوا مع الراکعین کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ جو رکوع کرنے والے ہیں آپ ان کے ساتھ رکوع کریے۔ تو لہٰذا دیکھیے میرے بھائیوں، ہم موحدین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ جو شخص موحد نہیں ہے، اس کے عقائد میں کوئی معاملات ہیں، ہم کہتے ہیں پرہیز کریے لیکن فتویٰ مت لگائیے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ جو شخص کلمہ توحید کا اقرار کرے اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ کافر یا مشرک ہے۔
کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ائمہ کرام کا کیا معاملہ تھا؟ وہ کہتے تھے اگر کسی آدمی کے اندر 99 ایسے ہمیں غلطیاں نظر آتی ہیں اور ایک اس کے اندر توحید کی بات نظر آتی ہے تو ہم اس کی توحید کی بات کو لیں گے، تو لہٰذا ہم توحید کی بات کو لیں گے، ہم اس کو مسلم کہیں گے، ہم اس کو مسلم سمجھیں گے. وما امرہم الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. تو لہٰذا فرقہ بندی اصل سے افتراق کرنے کی وجہ سے بنتی ہے. اور یہ بات مسعود احمد صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ لغوی اعتبار سے آپ جسے چاہے فرقہ کہہ لیں، لیکن اصل اعتبار سے فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل سے افتراق کرے. تو یہ ہو گیا فرقہ بندی کے اوپر جواب. تلزم جماعت المسلمین امامہم کے اوپر جواب ہو گیا. مزید سوال کوئی؟ مزید سوال ابھی ہوا نا بدعت کے بارے میں. تو بدعت کیا چیز ہے؟ دیکھیے بدعت میں دین اسلام میں کوئی نئی چیز نکالنا یہ بدعت ہے. بدعا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی نئی چیز کا اختراع کرنا. اللہ فرماتے ہیں نا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان اور زمین کا بدیع ہے. اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے پہلی مرتبہ بنائی ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب اس کی میں بدعت کے معنی سمجھا رہا ہوں ابھی آپ کو. تو بدعت وہ چیز ہے، اس کی تشریح وہ ہے کہ دین اسلام میں اگر کوئی چیز نئی نکالی جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں. بدعت کی 2 قسمیں کی ہیں. کس نے؟ علماء کرام نے. کون؟ محدثین، فقہا. ان لوگوں نے بدعت کی 2 قسمیں کی ہیں. ایک ہے بدعت مفسقہ، ایک ہے بدعت مکفرہ. ایک ایسی بدعت ہے جو انسان کو فاسق اور فاجر گنہگار بناتی ہے. ایک ایسی بدعت ہے جو انسان کو کافر اور مشرک بنا دیتی ہے. اور بدعت شرک کی ایک قسم ہے، شرک نہیں ہے، شرک کی ایک قسم ہے. بات کو سمجھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اگر کوئی آدمی کے اندر کوئی بدعت آ گئی ہے، بدعت مکفرہ یعنی شرک کی ایک قسم اس کے اندر آ گئی. دیکھیے واضح شرک تو آپ کو معلوم ہے، شرک فی ذات یہ واضح شرک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور جب زمین پر بھیجا تو صرف ایک بات کہا، اے آدم ایک بات ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. تو شرک فی ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بنانا، کسی کو اللہ کا بیٹا بنانا. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. اگر کوئی یہ معاملہ یہ عقیدہ رکھتا ہے جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بہت بڑا شرک کیا انہوں نے. شرک کی اقسام ہیں. اس کے بعد شرک فی الصفات ہے، شرک فی الحقوق ہیں، لیکن یہ بھی شرک ہیں. امت کو انہی شرکوں سے ہمیں بچانا ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا ھذا الشرک، بچو ایسے شرک سے. فإنہ اخفی من دبیب النمل، جو اتنا مخفی ہوتا ہے جیسے چونٹی کی چال ہوتی ہے. چونٹی جب آپ کے جسم پر چڑھتی ہے تو آپ کو ادراک نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا جب تک وہ کاٹ نہ لے. ایسے شرک جسموں میں داخل ہوگا، ایسے شرک سے بچو. تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کیف نتقیہ، ہم ایسے شرک سے کیسے بچیں؟ تو آپ نے وہ دعا سکھائی، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. اے میرے صحابہ یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرو، اے اللہ ہم ہر اس شرک سے پناہ طلب کرتے ہیں جو ہم سے جان کر ہو جائے یا جان بوجھ کر ہو جائے. ہماری زندگیوں میں ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، شرک بھی ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا شرک ہو جاتا ہے ہم سے. تو اس دعا کو پڑھتے رہیے اور اس چیز کو دور کرتے رہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو بدعت کے اوپر ہماری بات چل رہی تھی. تو بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت مفسقہ اور ایک ہے بدعت مکفرہ. ٹھیک ہے، لیکن کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت کوئی دین میں اچھا کام نہیں ہے، اس سے آپ رکیے، لوگوں کو روکیے. دنیا میں بہت ساری بدعت ہیں، بہت گمراہیاں ہیں، لوگوں کے بہت عقائد خراب ہیں کلمہ پڑھنے والے، اسلام کے ماننے والے. ایسے لوگوں میں جائیے، آپ کام کیجئے. پہلے ان کو اپنا کہیے پھر کام کریے. اگر آپ ان کو کہیں گے کہ آپ اسلام کے دائرے میں ہی نہیں آتے تو پھر کیا کام ہوگا؟ آپ پہلے انہیں اپنا بنائیے اور لوگوں کو سمجھائیے. اور دنیا میں ایسی بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف لا رہی ہیں. بہت تنظیمیں ہیں، اگر آپ جاننا چاہیں، معلوم کرنا چاہیے، دیکھیے ان کے کارنامے. کتنے لوگوں کو انہوں نے مسلم بنایا، کتنے لوگوں میں انہوں نے اویئرنس پیدا کی، کتنے لوگوں میں انہوں نے توحید پھیلایا.
تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے، اور اللہ یہ فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت